وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود اور عہد شکنی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے بطور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اور جگہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب ہم نے ان بنی اسرائیل کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور یہ یقین کر چکے کہ وہ اب گر کر انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوتی ہو۔ حدیث فتون میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ اب تو احکامات سنیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تو تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ توبہ قبول نہ فرماتے اور انبیاء کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتے تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔